بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جس طرح سے مجموعی طور پر پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اسی طرح سے پورے سال کے دنوں میں سب سے عظیم سب سے افضل دن وہ یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کئی ایک اعتبار سے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا۔ سب سے پہلی فضیلت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد والشفع والوتر۔ الوتر، اللہ تعالیٰ نے اس وتر سے مراد یوم عرفہ کو لیا اور اس دن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ دوسرے نمبر پر یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکمال دین کیا اور اکمال دین کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیسرے نمبر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کو حج کے ارکان میں سب سے افضل اور سب سے عظیم رکن قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی نام ہے، جس نے عرفہ کو نہ پایا اس کا حج نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کے متعلق فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ، اس دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ سابقہ سال کے گناہوں اور آنے آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدا من النار فیہ من یوم عرفہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے اتنی کثرت سے آزاد کرتے ہوں جتنی کثرت سے عرفہ کے دن آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر طویل دعا کرنا ثابت ہے، کسی اور موقع پر اتنی طویل دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا یا سب سے بہترین کلمات اس دن میں کون سے ہیں؟ فرمایا، خیر ما قلت انا والنبیون قبلی، سب سے بہترین دعا یا کلمات جو میں نے اس دن میں کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی وہی کلمات کہے، اور وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن میں خوب اذکار کیجئے، خوب استغفار کیجئے، اور یہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، خوب ان کلمات کو دہرائیے، اور اس دن کا روزہ کبھی مت چھوڑیے۔ اس دن کے روزے کا خوب اہتمام کیجئے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کو اطلاع دیتے ہوئے اور پورے اہتمام کے ساتھ اس دن کے روزے کو رکھیے، اور یہ روزہ انتہائی قیمتی ہے، کئی ایک فضائل کو شامل ہے اور 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس دن سے فائدہ اٹھانے میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔